الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إحسانا وقال الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي یا رب العالمین کا موضوع ہے اسلام کی سمجھانے کے مختلف طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ تعلیمات کو سمجھانے کے لیے دو عنوان حقوق سے ہم لوگ مانوس بھی اور واقف بھی ہیں. ہمارے اس معاشرے میں ایک المیہ یہ ہے کہ ایک طرف رجحان ہوتا ہے عبادات کی طرف اور جن کا حاصل ہے اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا, اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کی کوشش ہونا, اور یہ رویہ بھی مطلوب ہے. لیکن کچھ لوگ اسی طرف فوکسڈ ہو جاتے ہیں. دوسرا رویہ ہے بندوں کے ساتھ اس سے سلوک کا معاملہ, ان کے ساتھ معاملات اچھے ہوں, فیئر ڈیلنگ ہو, ان کے حقوق کو ادا کیا جائے, اپنی نوکری 16 آنے درست ادا کی جائے. ظاہر بات ہے یہ رویہ بھی مطلوب ہے, یہ رویہ بھی بالکل درست ہے. لیکن کچھ لوگ اسی کی طرف ٹلٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جو اللہ کے حقوق والا معاملہ ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور جو آپ میں سے منتخب نصاب سے گزر چکے ہیں, آیت البر کا جو درس تھا سورہ البقرہ آیت 177, اس میں تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ یہ نیکی کا ایک محدود تصور ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ ہی کی عبادت جس میں نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج شامل ہیں وہاں تک محدود کر لیتے, بندوں کے حقوق پامال کر رہے ہوتے. کچھ کا معاملہ ہے کہ بندوں کے ساتھ تو فیئر ڈیلنگ اور اچھے معاملات کی کوشش کر رہے ہوتے, لیکن اللہ کے ساتھ جو عبادات والا معاملہ ہے اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں. یہ دونوں رویے غلط ہیں. صحیح تر رویہ کیا ہے؟ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش رہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش رہنی چاہیے. یہ تو اس موضوع میں ایک پہلا پہلو تھا کہ یہ ٹلٹ ہو جانے والا معاملہ, یک طرف ہو جانے والا معاملہ, یہ رویہ درست نہیں. اللہ کا دین ہم سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے یہ دین ہم سے اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ بھی کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس میں بندوں کے حقوق کا ذکر آتا ہے, یعنی انسانوں کے حقوق کا. گو کہ آگے چل کے تھوڑا سا ذکر ہو جائے گا کہ حقوق جانوروں کے بھی بیان ہوئے, حقوق درختوں کے بھی بیان ہوئے, اور حقوق سو نیچرل ریسورسز جو قدرتی وسائل ہیں, پانی جس میں شامل ہے, ان کے بھی بیان ہوئے ہیں. لیکن ہماری گفتگو کا اکثر حصہ یہ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے, انسانوں کے حقوق سے متعلق ہے. لیکن آج جس ماحول اور دور میں ہم جی رہے ہیں وہاں مغربی تہذیب جو کہ کافی حد تک الہامی تصورات سے خالی ہو چکی ہے, اس تہذیب اور اب اس تہذیب یا اس کے زیر تحت معاشرہ پروان چڑھ چکا ہے, سوسائٹی ڈیولپ ہو چکی ہے, وہاں پر یہ بحث بھی ضروری ہے کہ وہاں انسان کی حیثیت کیا ہے اور اس کے حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو کیا کیا باتیں حقوق کے طور پر شامل کر دی گئی ہیں. یہ موضوع بھی گفتگو میں آنا ضروری ہے. کے طور پر بے خدا اور وہ ہیں وہاں پر انسان آج اس بات کا نام ہے, تھیوری کا بھی چرچا ہوا. یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ چپنزی, یہ گوریلا ٹائپ جو جانور ہے, ریفائنڈ قسم کی شکل انسان ہے. بس ہم ذرا ریفائنڈ قسم کے اینیمل ہیں تو انسان کو نرا حیوان ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب اس کو حیوان ثابت کرنے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ جو محرم اور نامحرم کا معاملہ ہوتا ہے, وہ جو ان رشتوں کے تقدس کا معاملہ ہوا کرتا ہے, اور پھر وہ جو الہامی ہدایت تصور دیا کہ انسان نرا حیوان نہیں ہے بلکہ اس انسان میں اللہ کی وحی میں سے بھی کچھ پھونکا گیا ہے, اس شرف انسانیت سے انسان کو گرا کر
نرا حیوان ثابت کر دیا گیا، اور اسی کے نام پر آج وہ بدتمیزی اور بے حیائی پر مبنی حرکتیں کہ جانوروں میں نسبتاً کم ثبوت ان کا مل پائے، کئی ہم جنس پرستی کے نام پر، کئی مرد سے مرد کی شادی، عورت سے عورت کی شادی، اور یہ اور وہ، یہ تصورات آج دنیا کے اندر رائج کیے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے، جب ایک مسلمان کی حیثیت میں اور آپ گفتگو کر رہے ہوں اور حقوق العباد کا مسئلہ زیر بحث ہو، تو یہ مغرب کے بے خدا تہذیب پر مبنی تصورات ان کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ آج ہماری نسل بھی ان سے انفلوئنسڈ ہے اور ان کے اثرات لامحالہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ تو جب بڑا ایک خوبصورت کیپشن آتا ہے انگلش میں ہیومن رائٹس، ہم بڑے امپریسڈ ہوتے ہیں نا اس سے، انسانوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو اب انسانوں کا حق تو یہ بھی ہے کہ ایک مرد سے شادی کرنا چاہے، استغفر اللہ، تو مغربی معاشرے میں قانونی طور پر یہ جائز ہے۔ انسان کا حق تو یہ ہے کہ ایک عورت سے معاذ اللہ شادی کرنا چاہے ہیومن رائٹس کے نام پر، تو مغربی معاشرے میں قانون کی سطح جائز۔ اور اب سے آگے بڑھ، استغفر اللہ، اب مرد اور مرد شادی کرے تو اولاد کیسے پیدا ہوگی، عورت اور شادی کرے اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ تو کیا وہ رویہ اختیار کیا جائے کہ ان کو بھی اولاد میسر آ جائے، کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کر کے؟ استغفر اللہ، اس کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیز قائم ہو چکی ہیں۔ اب یہ بحث آئے گی ہیومن رائٹس کے اندر۔ پھر فریڈم ہونی چاہیے۔ کس بات کی فریڈم؟ برہنہ گھومنے کی فریڈم۔ استغفر اللہ، کینیڈا میں ہوا، ایک عورت برہنہ گھوم رہی، میرا دوست وہاں پہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس نے بتایا بالکل عام سی خبر چھپی، اس کو جیل میں ڈال دیا، اس کو گرفتار کیا کہ اسے مقدمہ دائر کر دیا، اور کورٹ کو اس کو باعزت انورٹڈ کاما میں بری کرنا پڑا کہ شی ہیز اے رائٹ ٹو ڈو سو۔ دیز آر دا ہیومن رائٹس، یو کانٹ اسٹاپ دیم فرام دیئر رائٹس، یو کانٹ ڈپرائیو آف دیم آف دیئر رائٹس، یو کانٹ ڈو دس۔ یہ ہے ہیومن رائٹ جو اب ہمارے اس معاشرے اور اس دنیا کے اندر پروان چڑھ رہا ہے۔ اور ہیومن رائٹس کے اندر فریڈم آف اسپیچ، تحریر، تو ہائی لندن میں یا انگلینڈ میں یہ غالباً ٹھیک ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی از دس فریڈم آف اسپیچ؟ ٹالرنس ہونی چاہیے۔ کوئی عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے، کوئی موسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے، وعلیہ الصلوۃ والسلام، فریڈم آف اسپیچ، یو شوڈ بی ٹالرنٹ، آپ کو ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ از دس ٹالرنس؟ یہ بےغیرتی تو ہو سکتی ہے، بے حیائی تو ہو سکتی ہے، غیرت دینی کے جنازہ نکلنے کی بات تو ہو سکتی ہے، غیرت ایمان کے ختم ہو جانے کی بات تو ہو سکتی ہے۔ This can't be that level of tolerance, where it is the issue of عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بغیرتی۔ اب میری بات سمجھ لیں، یہ اثرات اب ہمارے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اب جب ہم حقوق العباد کی بات کر رہے ہوں تو we should be clear، ہم انسان کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق اللہ کا خلیفہ اس کی حیثیت میں سمجھتے ہیں، اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں، زمین پر اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی روح میں سے اس میں کچھ پھونکا ہے، ہاں اگر وہ ان تقاضوں کو پامال کر دے تو جانور نہیں، جانور سے بدتر ہو جائے گا۔ یہ بھی قرآن نے کہہ دیا، سورہ الاعراف آیت 179، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ ان کے دل ہی ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہی ان سے سنتے نہیں، یہ جانور ہے بلکہ ان سے بھی بدتر، اولئک کالانعام، یہ جانور بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر، اولئک هم الغافلون۔ یہی غافل ہے کہ کس حقیقت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم آج کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر یہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بیسٹ کریشن میں پیدا کیے، لیکن جب وہ حقوق کے تقاضے فراموش کر دے، اپنے شرف انسانی سے نیچے اتر کر جانوروں کی سطح پر آ جائے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا بدترین سافلین۔ یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، لیکن ان دا فرسٹ پلیس انسان کا حیوان نہیں ہے، جانور نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے،
اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اس کے لیے کتاب و رسولوں کو بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے زمین پر بھیجا، دنیا کو اس کے لیے سجایا، آخرت میں جنت اس کے لیے پیدا کی۔ یہ اولن انسان کا تعارف ہے۔ ہم اس انسان کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں، نہ کہ مغربی تہذیب سے انفلوئنسڈ وہ تصورات کے میرا حیوان ہے۔ تو پھر تقدس کاہے کا، محرم نہ محرم کا؟ یہ حجاب کے مسائل کاہے کے؟ یہ پابندیاں کاہے کی؟ جانوروں میں پابندیاں ہوتی لباس کی کوئی، پھر انسان میں کاہے؟ استغفر اللہ، ہم ان ہیومن رائٹس کی بات نہیں کر رہے، ہم اس فریڈم آف اسپیچ اور ٹالرنس لیول کی بات نہیں کر رہے جو بغیرتی سکھائے انسان کو، ایمان سے دور کر دے کہ ہائیڈ پارک میں کھڑے ہو کر رسولوں کی شان میں گستاخی کرے اینڈ دے سے کہ دیز آر دی ہیومن رائٹس دے ہیو۔ یا کوئی برہنہ گھومے تو اس کو اس کا رائٹ ہو کہ برہنہ گھومتی رہے یا گھومتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ بغیرتی ہو سکتی ہے، یہ ایمان سے دوری ہو سکتی ہے، یہ ہیومن رائٹس نہیں ہو سکتی۔ گویا ہم ان ہیومن رائٹس کی یا انسانی حقوق کی بات کریں گے جو اس انسان کو پیدا کرنے والے خالق نے مقرر کیے، جس نے اپنے رسولوں کے ذریعے بتا دیا انسان ہے کیا، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں۔ ہم ان انسانی حقوق کا اصل میں اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے اور اسی کو تسلیم کریں گے، اسی کو ہم بیان کریں گے۔ ورنہ ساری دنیا مل کر فیصلہ کرنا چاہے تو مغرب کو مشرق سے، مشرق کو مغرب سے شکایت ہوگی، گورے کو کالے سے، کالے کو گورے سے شکایت ہوگی، امیر کو غریب سے، غریب کو امیر سے شکایت ہوگی، مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے شکایت ہوگی۔ یہی بات سورۃ الفاتحہ میں آپ کے سامنے آئی تھی۔ عدل کہاں آئے گا؟ جب رب کی بات مان لی جائے، جس سے مغرب میں رہنے والے کو بھی پیدا کیا، مشرق میں رہنے والے کو بھی پیدا کیا، مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، لکھے کو بھی پیدا کیا، کم پڑھے لکھے کو بھی پیدا کیا، امیر کو بھی پیدا کیا، غریب کو بھی پیدا کیا، گورے کو بھی پیدا کیا، کالے کو بھی پیدا کیا۔ اس کی مانے تو انصاف آ سکتا ہے، عدل آ سکتا ہے، ادروائز کیوس رہے گا، انتشار ہی انتشار رہے گا۔ ہم اس خالق کائنات کے عطا کردہ تصور حقوق العباد کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کیا۔ یہ دوسری بات ہو گئی، یا آپ اس کو تیسری کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے، یہ حقوق العباد جس پر ابھی ہم بات کریں گے آگے، مختلف حقوق کا اشارہ ہو جائے گا، ماں باپ کے، اولاد کے، بیوی کے، شوہر کے، رشتہ دار کے، پڑوس کے، کولیگز کے، کمزوروں کے، مسلمانوں کے، کافروں کے، جانوروں کے، درختوں کے اور قدرتی وسائل، اشارہ ہو جائے گا تاکہ اس کی جو ڈیپتھ اور اس کی جو وڈتھ اور وسعت ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ لیکن ابھی تو یہ طے کر رہے تھے ہم انسان ہے کون اور انسانی حقوق سے مراد کیا ہوگی اور کون سے انسانی حقوق پر ہم بات کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کون سے انسانی حقوق پر ہم بات کریں گے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے۔ اگلی بات اب میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اس کتاب، ہمارے اس دین میں حقوق العباد کی اہمیت کو کس کس طور پر بیان کیا گیا، کس کس انداز سے حقوق العباد پر ہمارے دین میں زور دیا گیا۔ آپ لوگوں نے منتخب ثابت سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر لیا، الحمدللہ وہاں کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ایسے 5 مرتبہ اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا۔ اسی بنی اسرائیل کی آیت 26 میں کہا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر دو۔ سورہ نساء کی آیت 36 میں جائیے، اللہ کے حق کے بعد ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، غلام، کنیز، ان سب کے حقوق بیان کیے گئے۔ سورہ نساء آیت 83 میں آئے تو کچھ اور حقوق کا بیان ملتا ہے۔ سورہ انعام رکوع 19 میں جائیں تو اور حقوق کا بیان ملتا ہے۔ تو نساء کی 36 اور بقرہ کی 83 اور انعام کا رکوع نمبر 19 اور بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 4، یہ حوالے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان میں کثرت سے حقوق العباد کا بیان ہے۔ خاندانی زندگی پر بات کریں تو قرآن نے 4 رکوع مستقل دیے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، کثرت سے خاندانی زندگی کے معاملات بیان ہوئے۔ البقرہ رکوع نمبر 28، 29، 30، 31، 4 رکوع۔ سورہ نساء کی ابتدائی 43، 43 آیات میں آئے
تو جہاں عبادات کے ضمن میں وضو اور اصلاح کے معاملات بیان ہوئے، وہیں النساء کی ابتدائی 43 آیات میں بیویوں کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے حقوق بیان ہوئے، وراثت کے حوالے سے گفتگو عطا کر دی گئی۔ اسی طرح پردے اور حجاب کے ضمن میں کچھ اور خاندانی معاملات کا بیان سورہ نور آیت 30-31 میں دیا گیا، سورہ احزاب آیت نمبر 32-33 میں دیا گیا، پھر سورہ احزاب آیت 53 اور 59 میں دیا گیا۔ یوں جا بجا قرآن حکیم نے اشارے کیے ہیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر۔ احادیث میں ان کی اہمیت کا پہلو، ان کی حساسیت کا موضوع بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں چند حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہو، اس کے حق میں زیادتی کی ہو، تو آج اس سے معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا۔ کیسے ادائیگی ہوگی وہ بعد میں آ رہی بات، آج معافی مانگ لو، کل روپے پیسہ نہیں ہوگا کہ جس سے تم بچت کرا سکو۔ یہ بخاری کی روایت۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال قیامت کے دن 3 قسم کے ہوں گے۔ ایک وہ جن کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ان کو عام طور ہم کیا کہتے ہیں، حقوق اللہ۔ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ صاحب حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی، اس کو آگے چل کے میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو ایک کیٹیگری اعمال کی وہ ہے کہ اللہ اپنے متعلق جو معاملات ہیں ان کی کوتاہی چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ نمبر 2، اعمال کی دوسری قسم وہ ہوگی جس کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ شرک ہے، اور قرآن میں ذکر ہے، سورہ نساء آیت 48 اور سورہ نساء آیت 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور اعمال کی تیسری کیٹیگری یا قسم کیا ہوگی، وہ بندوں کے حقوق سے متعلق معاملات ہوں گے جن کی کوتاہی ہوئی ہوگی، اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں نمبر 1 کیٹیگری اللہ کے حقوق سے متعلق اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، نمبر 2 شرک سے متعلق اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور نمبر 3 حقوق العباد سے متعلق اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں۔ 2 حدیثیں ہوگی۔ تیسری بہت مشہور ہے ترمذی شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو میرے صحابہ کہ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ درہم دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج ڈھیر ہوں گے اس کے پاس، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی جائیداد ہتھیا لی ہوگی۔ ان حرکتوں کے ساتھ جو حقوق العباد کی کوتاہی ہے وہ پیش ہوگا، عدالت لگے گی اللہ کی، اور یہ مظلومین اور یہ حقدار کھڑے ہوں گے، اللہ میرا مال ہڑپ کیا تھا، مجھے گالی دی تھی، میری جائیداد ہڑپ کی تھی، میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ وہ کیا تھا، میرا حق دلوائی۔ پہلی حدیث میں تھا نا، درہم دینار کچھ نہیں ہوگا، اس دن کرنسی اعمال کی ہوگی، اعمال میڈیم آف ایکسچینج ہوگا، تبادلے کا ذریعہ۔ اللہ حکم دیں گے اس شخص کی عبادات لے کر ان حقداروں میں تقسیم کرنا شروع کر دو۔ بڑی بڑی عبادات، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی، سب کچھ اسی کی ادائیگی میں ختم ہو جائے گا۔ پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، یا اللہ مجھے بھی مارا پیٹا تھا، میرا بھی مال ہڑپ کیا تھا، میری بھی جائیداد ہتھیا دی تھی، مجھے بھی گالی دی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ پھر اگین کرنسی تو مال نہیں ہوگی، وہاں اعمال ہوں گے۔ اللہ حکم دیں گے ان حقداروں کے گناہوں کو لے کر اس کے نام اعمال میں ڈالو اور اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دو۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر۔ آج اس معاشرے میں یہ حدیث ذرا پیش تو کر کے دیکھیں،
کیا غیر دیندار لوگ، اور معاف کیجیے گا کیا مذہبی لوگ اور کیا دینی لوگ، کون مبرہ ہے ان حرکتوں سے؟ آج گالی، غیبت، مال ہڑپ کرنا، وہ بھی مثالیں موجود ہیں کہ جائیدادیں اپنی بیوہ بھابھی کی ہڑپ کر لیتے، بھتیجوں کی ہڑپ کر لیتے، اس کے بعد حج عمرے بھی کر رہے ہوتے. کیا یہ سارا بلیک وائٹ ہو جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. کیسے وائٹ ہو جائے گا؟ ان مظلوموں کی داد رسی کہاں ہوگی؟ پھر آخرت کاہے کے لیے؟ بدلے کا دن کاہے کے لیے؟ ذالک یوم التغابن، وہ بدلے کا دن، ہار جیت کے فیصلے کا دن کاہے کے لیے؟ سیدھے تو ہے. یہ ہے اس مسئلے کی نزاکت کا معاملہ، حساسیت کا معاملہ ہمارے دین میں. آج معاف کرا لو، کل کرنسی کوئی نہیں. حقوق العباد کی کوتاہی معاف نہیں کرے گا اللہ جب تک کہ بندے معاف نہ کر دیں. اور سب سے بڑا مفلس کون؟ کے عبادات کے ڈھیر ہیں لیکن بندوں کی کوتاہیاں لے کر آیا، سب اس ادائیگی میں ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اچھا، اب یہ جو بات آتی ہے نا ہمارے یہاں، جی بندوں کے حقوق کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تو بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے، اللہ تو معاف کر دے گا. یہ رویہ بڑا خطرناک ہے. اللہ کی رحمت کی امید رکھی جائے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہنا اللہ تو اپنے معاف کر ہی دے گا، چلو اللہ کے احکامات کو اگر پامال کر بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ دوسرا رویہ بڑا خطرناک ہے. اب اس حوالے سے دو باتیں سمجھ لیجئے، ایک دو مثالیں اور ایک بات اور. یہ کہنا کہ جی اللہ تو اپنے معاف کر ہی دے گا، یہ بہت بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہے. اور قرآن کا ترجمہ بھی اگر کسی نے پڑھا ہو تو یہ بات کبھی نہیں کہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مدثر آیت 42، 43، 44، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ پہلا جواب لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. یہ حقوق اللہ ہے کہ حقوق العباد ہے؟ حقوق اللہ ہے. اگلا ولم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ کیا ہے؟ حقوق العباد. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم کھیل تماشے کرنے والوں میں کھیل تماشے کرتے رہے. یہ اپنی ذات کو غلط کاموں کے اندر ملوث کر کے آخرت کو برباد کر دینے والا عمل. تو اللہ کا حق بھی پامال ہوا، بندوں کے حقوق بھی پامال ہوئے، اور اپنی ذات کو بھی پامال کیا ویسٹیج آف ٹائم والی ایکٹیویٹیز میں، ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز میں لگا کر. لیکن پہلا جواب کیا ہے؟ ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. یہ پہلی وجہ ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم، اللہ معاف کر ہی دے گا، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے. خود قرآن میں وہ کہتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں یہ بھی تو کہتا ہے. اس کا بھی تو ڈر رہنا چاہیے. ایک بات ہو گئی اس زمن میں جو غلط تصور لے لیا جاتا ہے. اس زمن میں دوسری بات، یہ جو حقوق العباد ہے ان کو ادا کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اور اگر آج بندوں کی حق تلفی کر بھی لے، جواب کر کس کو دینا ہے؟ بندوں کو؟ اللہ کو؟ اللہ کو. یوں حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ بن جاتے ہیں. یوں حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ بن جاتے. آج اگر ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم ہو بھی جائے، وہ کچھ کر سکتے ہیں ہمارا؟ نہیں. ہم نے جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آج رشتہ دار کا مال ہڑپ کر بھی لیا، وہ بیچارہ کیا کر لے گا؟ کمزور ہے. اللہ تو کمزور نہیں. جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. تو یوں حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ بن جاتے ہیں. یہ فرق کیا گیا تاکہ وضاحت ہوتی رہے. دراصل سارے حقوق اللہ کے ہیں، حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. تو یہ کہنا کہ صاحب اللہ اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا، بندوں کے ساتھ ذرا معاملہ صحیح رہنا چاہیے، یہ رویہ درست نہیں ہے. صحیح رویہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی. اگلی بات، حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ ایک اور پہلو سے لگائیے. اسلام نے جو بڑی بڑی عبادات ہمیں عطا کی، یہ عبادات بھی یا پلرز آف اسلام، ارکان اسلام جو عطا کیے، یہ بھی ہمیں ڈائیورٹ کرتے ہیں کے حقوق کی طرف، رہنمائی حقوق کی ادائیگی کی طرف. ارکان اسلام میں پہلے
ہے کلمہ ایمان کا حاصل، اور جب بندہ مومن خود ایمان والا ہوگا تو امن میں ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی امن کا باعث بنے گا۔ حدیث ہے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ تو یہ ایمان اگر بندے میں ہو تو یہ بندہ دوسروں کے لیے سلامتی اور امن کا باعث بنے گا۔ مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ نماز پر آئیے، قرآن نے کہا سورہ عنکبوت آیت 45 میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ مسجد میں اللہ کو یا نماز میں اللہ کو رب ماننے کا اقرار کیا نا، اس کی عبادت کا اقرار کیا۔ اب تو باہر جا کے امتحان ہے نا کہ بندوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، وہاں مجھے برائی سے اور بے حیائی سے روکنے والی شے ہے، نمازی ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ پر آئیے، زکوٰۃ حق اللہ کا ہے، ادا کس کو کرتے ہیں؟ بندوں کو۔ تو یہ بندوں کے ساتھ اس سے سلوک اور ان کی کفالت اور ان کی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ روزے کا حاصل کیا ہے؟ جب آدمی خود بھوک اور پیاس سے گزرتا ہے تو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہوتا ہے، یوں ہمدردی کے جذبات اس میں پروان چڑھتے ہیں۔ حج کیا ہے؟ اتحاد، مساوات کی ایک علامت، امیر سے امیر تر، غریب سے غریب تر ایک ہی لباس ایک ہی کلمے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اتحاد اور مساوات اور پھر ہمدردی اور ایثار اور قربانی کے جذبات، یہ حج کا حاصل ہے جو اللہ بندوں میں پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ یوں یہ جو بڑے بڑے ارکان اسلام، پورا اسلام تو نہیں نا، یہ ارکان اسلام ہے نا، ان پر اسلام کی عمارت بنے گی جس میں بندوں کے حقوق بھی آئیں گے۔ یہ ارکان اسلام کی ادائیگی الٹیمیٹلی یہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ اس کے ایک اہمیت کا پہلو اور ہمارے سامنے آ گیا۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ ہمارے رویوں کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ مثال کے طور پر اگر ہم اخلاقیات پر بات کریں، اور احادیث کے مطالعے میں تفصیل آ بھی چکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، بہقی شریف کی روایت، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ پسند وہ ہوگا جس کا اخلاق اور رویہ اچھا ہوگا، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا، مجھے سب سے زیادہ ناپسند وہ ہوگا جس کا اخلاق و رویہ دوسروں کے ساتھ برا ہوگا۔ اگین کس چیز کی اہمیت ہے؟ حقوق العباد کی، بندوں کے ساتھ اچھے اور عمدہ رویے کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، الادب المفرد، اس میں ایک روایت نقل کی گئی، دو عورتوں کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ ایک وہ تھی جو بہت عبادات کا اہتمام کرتی تھی، نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتی، صدقہ خیرات بھی خوب کرتی تھی، لیکن زبان کی بڑی تیز تھی، اور اس کی ذات سے اس کی پڑوس میں رہنے والی عورتیں وہ بڑی تکلیف میں تھیں۔ اور دوسری عورت کا معاملہ پیش ہوا کہ وہ فرائض تو ادا کرتی ہے، معمولی سا کبھی صدقہ خیرات کا موقع مل گیا تو کر لیتی ہے، لیکن اس کی ذات سے دوسری عورتوں کو، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے اور دوسری کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ یہ رویہ، یہ کردار بندوں کے ساتھ ہی تو ہوگا۔ اس پر جنت اور جہنم کے فیصلوں کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو اس تناظر میں ہمارا اخلاق، ہمارا معاملہ، ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے کا معاملہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھوں گا مختلف حقوق جو اسلام نے عطا فرمائے ہیں ان کے ضمن میں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری تفصیلات تو بیان کرنا ممکن ہی نہیں، ہارڈلی 20-25 منٹ ہے میکسیمم، لیکن کیا ہے کہ ایک جھلک ہمارے سامنے آئے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ ہمارا دین مکمل نظام زندگی ہے اور اس سے زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دی، یہ بھی واضح ہو۔
یہ بھی واضح ہو کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج تک ہمارے دین کی تعلیمات محدود نہیں ہے، یہ ہمیں بندوں کے ساتھ رویے اختیار کرنے کی تلقین اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہو کس کس طور پر کتنی تفصیل کے ساتھ یہ حقوق العباد کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ایک ایک حوالے سے ایک دو باتیں، ماں باپ کے حوالے سے ایک دو باتیں، زوجین کے حوالے سے ایک دو باتیں، اولاد کے حوالے سے ایک دو باتیں، یہ آپ کے سامنے بیان ہو جائیں تاکہ ایک اوور ویو، ایک جھلک، ایک تصویر ہمارے سامنے واضح ہو جائے حقوق العباد کی تفصیلات کے حوالے سے۔ اب جو میں احادیث آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ معارف الحدیث جو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجموعہ ہے حدیث کا مرتب کردہ، اس کی جلد نمبر 6 میں یہ تمام احادیث آپ کو مل سکتی ہیں جو میں عرض کروں گا، ہر ایک کا حوالہ دینا اس کی ضرورت پھر نہیں۔ اسی طرح ریاض الصالحین جو امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ مجموعہ ہے، جن کی کتاب ہم پڑھ بھی رہے ہیں، شرح اربعین نبوی، جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہی کی مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین، اس میں بھی ان حقوق کے حوالے سے احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو مرتب کردہ مشہور و معروف کتاب ہے، کون سی؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جلد نمبر 6 میں آپ کو یہ اخلاق کے بیان کے ضمن میں حقوق العباد سے متعلقہ کئی احادیث مل جائیں گی۔ تو ان تین کتابوں میں معارف الحدیث یا ریاض الصالحین یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبلی نعمانی کی رحمۃ اللہ علیہ، ان تین کتابوں میں یہ جو احادیث میں عرض کر رہا ہوں بکثرت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میسر آ جائیں گی۔ کچھ وہ ہے جو آپ منتخب نصاب میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان میں بھی تفصیلات ہمارے سامنے کسی درجے میں آ رہی ہیں۔ اب بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ یہاں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے ٹیکنیکل، رسول اللہ کا کہ والدین کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں، جہاں تک محبت اور اطاعت کا حق ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں تک تو خدمت کا معاملہ ہے تو والدین کا حق بڑا ہے۔ گو کہ اب تو اللہ کے رسول ہمارے درمیان بنفس نفیس موجود نہیں، لیکن صحابہ کے دور میں جب آپ ایک مرتبہ جہاد و قتال کے لیے جا رہے تھے تو یہ صحابی تھے نا جن کو آپ نے کیا کہا؟ نہیں تم میرے ساتھ نہ جاؤ بلکہ اپنی والدہ کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے، یہ تمہاری عبادت ہے۔ لیکن اب تو اللہ کے رسول فزیکلی تو موجود نہیں ہے، اس لیے ٹیکنیکل مسئلہ نہیں، لیکن محبت اور اطاعت میں سب سے بڑا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انہی کی محبت، انہی کا احترام، انہی کا ادب، انہی کی اطاعت، انہی کی اتباع، انہی کی تعلیمات پر عمل، یہ وہ تقاضے جو بارہا ہمارے سامنے آئے ہیں الحمدللہ۔ اب اس پہ تفصیل نہیں بیان کر رہا۔ اب آئیے ماں باپ کے حوالے سے کئی باتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر بھی چکے ہیں، آیت نمبر 23 اور 24 میں تذکرہ بھی آ گیا۔ اف بھی نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، نرمی سے بات کرنا، عاجزی سے جھکائے رکھنا اور دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حدیث میں آیا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور تمہاری جہنم بھی، ان کی خدمت تمہیں جنت لے جا سکتی ہے اور ان کی نافرمانی تمہیں جہنم میں ڈال سکتی ہے، لے جا سکتی ہے۔ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اور اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ کافی یہ باتیں، آگے چلتے ہیں۔ زوجین کے ناطے سے شوہر اور بیوی کا معاملہ، بیوی کو کہا گیا، بیوی کے متعلق کہا گیا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، یہ مقام دیا گیا شوہر کو۔ کہا گیا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، ہاں راضی کون سا والا؟ ایسا نہیں کہ بیوی نافرمانیاں کرے تو وہ خوش ہو رہا ہو، نہیں، اللہ کی اطاعت کے دائرے میں جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ مردوں کے لیے نہیں کہا کہ جس شوہر سے اس کی بیوی راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چلا جائے، نہیں، شوہر پر ذمہ داریاں، مردوں پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی گئی، لیکن بیوی کے متعلق کہا گیا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ بیویوں کے متعلق شوہروں سے کیا کہا گیا؟
इत्तकुल्लाह फी निसाइकुम, हज्जतुल विदा में भी और आखिरी अय्याम की अहादीस और रिवायात में भी अपनी बीवियों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अल्लाह का नाम लेकर तुमने इनसे ताल्लुक कायम किया है, इनके मुतालिक तुम्हें कल अल्लाह को जवाब देना है। फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल घर वालों के लिए बेहतरीन हो। अहल में सबसे पहले बीवी आती है, गो कि माँ बाप का हक बढ़कर है बीवी से, लेकिन अहल की अब बात हो रही। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम में सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। फरमाया किसी शौहर को अपनी बीवी की कोई अदा पसंद नहीं आ रही तो दूसरी अदा तलाश कर ले, वो पसंद आ ही जाएगी और अल्लाह ताला मिलाप की सूरत इंशाअल्लाह पैदा फरमा देगा। औलाद के नाते से कहा कुरान ने, सूरह तहरीम आयत नंबर 6 हमने पढ़ी, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अहल बीवी भी शामिल है और इसमें औलाद भी शामिल। जहां बीवी और बच्चों घर वालों की मादी ज़रूरियात को पूरा करना, लिबास है, तालीम है, सेहत है, मकान है, वगैरह वगैरह ज़रूरी है और लाजिम है, इससे बढ़कर उनकी रूहानी ज़रूरियात को पूरा करना लाजिम है। जहां उनको दुनिया की गर्मी से बचाने के लिए कहीं स्प्लिट लगा दिया, कहीं एयर कंडीशन लगा दिया, कहीं ठंडे पानी का, शरबत का, जूसेस का एहतमाम कर लिया, नरम बिस्तर का एहतमाम कर लिया, जनरेटर यूपीएस का एहतमाम कर लिया, इससे बढ़कर उनको जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करना ये उनका हक है। बाप की, शौहर की, सरबराह खानदान की हैसियत में जिम्मेदारी और औलाद का हक भी है। हदीस में आया किसी बाप ने अपनी औलाद को अच्छे नाम और उम्दा अखलाक से बेहतर कोई तोहफा नहीं दिया। अच्छा नाम भी औलाद का हक है और अच्छे अखलाक और उम्दा तालीम से बढ़कर कोई तोहफा नहीं जो किसी बाप ने अपनी औलाद को दिया हो। इसी तरह वो हदीस भी बता दी गई जिसकी हमें कोशिश करनी है कि इंसान जब मर जाता है तो उसका नामे अमाल बंद कर दिया जाता है सिवाय 3 बातों के। सदका जारिया, ऐसा अमल जिससे मुस्तकिल लोगों को फ़ायदा पहुँचे। नंबर 2, वो इल्म जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे। नंबर 3, वो नेक औलाद जो मरने के बाद भी और ज़िंदगी में भी औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करती रहे। ये औलाद की निस्बत से हो गई। बहन भाई का रवैया, ये रहमी रिश्ते हैं और रहमी रिश्तों के मुतालिक एक मजमूई बात समझ लेते हैं। ब्लड रिलेशन, रहमी रिश्ते, बहन भाई का रिश्ता भी शामिल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल करते हैं कि अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई हदीस कुदसी के अल्लाह ताला फरमाते हैं रहम का लफ्ज़, रहमी रिश्तों का लफ्ज़ रहम, ये रहमान से बना है, रहमान से बना है। जो इसको जोड़ेगा फरमाया मैं भी उसको जोड़ूंगा, और जो इसको तोड़ेगा मैं भी उसको तोड़ कर रख दूंगा। इन्हीं रहमी रिश्तों में जब शादी हो गई तो सास ससुर भी शामिल हो जाएंगे, वाइसी वर्षा, दोनों के लिए, शौहर के लिए भी, बीवी के लिए भी, तो ये खानदान वसी हो जाता है। और इस तरह खाला, इसी तरह मामू वगैरह वगैरह, ये जो रहमी रिश्ते बयान हुए इन सब के मुतालिक, बहन भाई भी उसमें शामिल कर लीजिए, इन सब के मुतालिक जान लीजिए अल्लाह ताला फरमा रहे हदीस कुदसी में, जो इस रिश्ते को जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा और जो इसको तोड़ेगा मैं भी उसको तोड़ कर रख दूंगा। हदीस में आया जो चाहता है कि उसकी उम्र में और उसके रिस्क में बरकत और इजाफा हो जाए, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे, रिश्तों को जोड़े। और फरमाया जो रिश्तों को तोड़ता है, कता रहमी करता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। पड़ोसी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राईल इतनी मर्तबा मेरे पास पड़ोसियों के बारे में तलकीन और वसीयत करने को आए कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं अल्लाह ताला पड़ोसी के लिए विरासत में हिस्सा मुकर्रर न कर दे। समझ रहे, विरासत में हर रिश्तेदार का भी हक नहीं होता, बहुत ही रहमी रिश्ता, करीबी रिश्ता उसका हक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिब्राईल इतना मुझे पड़ोसी के बारे में तलकीन करने को बार बार आए कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं पड़ोसी के लिए विरासत में हिस्सा मुकर्रर न कर दिया जाए। फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज न हो। पड़ोसी वो भी है जो मेरे और आपके घर के बराबर में रहता है। पड़ोसी वो भी है जो एक बस, एक जहाज, एक ट्रेन में कुछ देर को हमारे साथ हो जाए। सूरह निसा आयत 36 में इसका तज़किरा है। पड़ोसी वो भी है जो एक उस्ताद के चंद शागिर्द आपस में पड़ोसी। पड़ोसी वो भी है जो एक दफ्तर में काम करे, कुलीग्स। पड़ोसी वो भी है जो एक मस्जिद के नमाजी हो।
پڑوسی وہ بھی ہیں جو ایک محلے میں کسی اعتبار سے بیٹھک لگا دیا کرتے ہو. جہاں کسی کے ساتھ تھوڑی دیر کا ساتھ ہو گیا قرآن اس کو بھی پڑوسی میں شمار کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیثیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور آدمی، ایک اور حدیث ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم دیکھ لو کس کو تم نے دوست بنایا ہے. ہر ایرا غیرہ ہمارا دوست نہ ہو. ہمارا دوست ہو تو ایمان کے رشتے ناطے کی بنیاد پر ہو، اور پھر اس کے ساتھ جب تعلق ایمان کی بنیاد پر ہوا تو اس کے حقوق بھی دین نے متعین فرما دیے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تلقین ہمیں عطا کی گئی. کمزوروں کے حقوق، جس میں بیوہ بھی ہوگی، جس میں محتاج بھی ہوں گے، جس میں یتیم بھی ہوں گے. فرمایا کہ بیوہ اور محتاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کی کفالت کی کوشش کرنے والا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی راہ میں لگا ہوا ہے. کئی فرمایا کمزوروں کے متعلق، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. بہت خوبصورت بات ہے بخاری کی. تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے کمزوروں کی وجہ سے. ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو وہ بھی کمزور ہے، بیوی عورت ہے مرد کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، اولاد ناتواں کمزور ہے وہ بھی اس میں شامل. ساس سسر اگر آپ کی میری کفالت میں آ گئے وہ بھی بوڑھے، وہ بھی کمزور. اسی طرح کوئی محتاج، کوئی یتیم، کوئی بیوہ کمزور ہے. تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. تم ان کے کام میں لگو گے، اللہ تمہارے کام میں لگے گا. یہ تصور دیا جا رہا ہے. یتیم کے بارے میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں برابر ہوں گے. شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی ملا کر آپ نے بتائی. فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. مسلمانوں کے باہمی حقوق، کئی فرمایا مسلمان ایک عمارت کی مانند، لکھا ہوا ہے آج ہی، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر عمارت کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مل کر اسلام کی عمارت کو مضبوط کرے. یہ مسلمان ایک جسم واحد کی مانند، اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اگر مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ باقی مسلمان اس کی تکلیف محسوس کرے. فرمایا کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر مسلمانوں کے کچھ باہمی حقوق کا ذکر آیا. سلام کرے تو جواب دو، بیمار ہو تو عیادت کرو، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت قبول کرو، چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ تو تم کیا کہو یرحمک اللہ، جا کے اس کو جواب دو. ایک اور حدیث میں مشورہ مانگے تو مشورہ دو. ایک اور حدیث میں مالی حاجت ہو اور تم پورا کر سکتے ہو تو اس کی مالی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اس کے عیوب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، اس کی خیر خواہی کرو. اسی طرح یہ جو آجر اور اجیر کا امپلائی اور امپلائر ریلیشن شپ ہے، ایک مالک ہے، ایک سیٹ ہے، ایک اونر ہے، اس کو کیا کہا گیا؟ مزدور امپلائی بھی ہے، اس کی تنخواہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دو. اور مزدور کو کیا کہا گیا؟ وہ اپنے آقا یا مالک کے سیٹ جو بھی ہے اس کے ساتھ فیتھفل رہے، 16 آنے اپنی نوکری درست ادا کرنے کی کوشش کرے. اور اس میں اصول بہت پیارا ہے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ پڑوس میں بھی حدیث آئے گی، رشتہ داروں میں بھی آئے گی، باہمی معاملات میں بھی آئے گی، ادھر بھی آئے گی. امپلائی یعنی جو مزدور ہے وہ چاہتا ہے کہ میری تنخواہ ٹائم پر ملے، تو تمہیں کیا چاہیے؟ تم اپنے امپلائر کا کام بھی 16 آنے درست اور صحیح وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرو. جانوروں کے حقوق، فرمایا کہ کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی بخشش ہوئی، اور ایک بلی کو باندھ کر رکھا ایک عورت نے اور وہ مر گئی، کھا بھی نہ سکی تو اس کو عذاب دیا گیا. یہ ہمارا دین. بلا ضرورت کسی جانور کو مارنا جائز نہیں. ہاں موذی ہے، تکلیف پہنچانے والا تو مارا جا سکتا ہے.
بلا ضرورت درختوں کو نہ کاٹو. درخت اگایا کسی نے، پودا لگایا، بیج ڈالا، اس سے جب تک لوگ کھائیں گے یا جانور کھائیں گے یا سایہ اختیار کریں گے اس میں، تو اس لگانے والے کو صدقہ جاری اجر ملے گا. اور بلا ضرورت درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا. قدرتی وسائل، پانی بہت بڑی شے ہے، گیس وغیرہ سب کچھ. سمندر اور دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو اور تمہیں وضو کرنا ہو تو 3 دفعہ سے زیادہ وضو کے اعضاء دھونے کی اجازت نہیں ہے. یہ نعمت اللہ نے سب کے لیے پیدا کی ہے، اپنا حصہ لے لو لیکن غصب نہ کرو کے حصے کو، اس کو ضائع کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ میں صرف ایک آپ کے سامنے جھلک رکھی ہے. ماں باپ، زوجین، اولاد، رشتہ دار، پڑوس، دوست، کولیگس، کمزور حاجت مند، مسلمان، چھوڑ دیجیے اس کو، چھوڑ دیجیے اس کو. مسلمان، جانوروں کے حقوق، درختوں کے حقوق، قدرتی وسائل کا معاملہ، یہ تمام کے تمام یہ ایک جھلک ہے جو ہمارے سامنے آئی. ورنہ جن کتابوں کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، کئی آیات اور احادیث مبارکہ اس حوالے سے ملیں گی. ان کو ایک جھلک دیکھنے کے بعد ہمیں اسلام کی خوبصورتی بھی سامنے آتی، ہر موقع کے حوالے سے ہدایت بھی، اعتماد بھی بڑھتا ہے. لیکن جو احساس پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے ان حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے میرے اور آپ کے رویے ہیں کیا. آخری 2 باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ سارے حقوق العباد بجا اور الٹیمیٹلی یہ اللہ کے حقوق ہے کہ جواب اللہ کو دینا ہے، لیکن تمام حقوق کو اللہ کے حق کے تابع رکھنا ہے. حدیث لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز ہے جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. یہ ابو داؤد شریف کی روایت. مخلوق کی ایسی اطاعت جائز ہے جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. اگر کہیں کسی کا حق، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بھائی بہن کیوں نہ ہو، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کیوں نہ ہو، اگر کہیں کسی کا حق اللہ کے حق سے ٹکرائے گا تو اللہ کا حق اوپر رہے گا، بندوں کا حق نہیں. اصولی بات. اور آخری بات، جب ان حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو رویہ ہے، حسن سلوک ہے، کہیں کسی کی مادی ضروریات کو پورا کرنا ہے تو یاد رہے لوگوں کا سب سے بڑا حق یا لوگوں کی سب سے بڑی ضرورت اور لوگوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی جائے، ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی جائے. جس جنت کو ہم اپنے لیے پسند کریں اسی کو دوسروں کے لیے بھی پسند کیا جائے. اللہ کے احکامات کی پاسداری ہم نے اپنے لیے پسند کی، دوسروں کو بھی دلایا جائے. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش ہم خود کر رہے تاکہ عذاب جہنم سے بچ جائیں، دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کوشش کرنا، یہ سب سے بڑا حق بھی ہے اور سب سے بڑی خدمت بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان حقوق کو سمجھنے کی اور ان کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال اگر کوئی ہو تو 2 سے 3 سوال، اس سے زیادہ نہ ہو. اب دے دیجیے گا پیچھے سے سوال. جی نہیں، وہ ویلفیئر ضرور ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کی جائے. میں ریپیٹ کروں. سوال یہ ہے کہ پاورٹی لیول پر بہت زیادہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، غربت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو پاورٹی غربت سے بچانا کہ یہ سب سے بڑی ویلفیئر نہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. عجیب لگے گی آپ کو میری بات. آئی اگری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یتیم خانہ کھولا؟ نہیں نا. لیکن یتیم خانہ کھولنا حرام تو نہیں ہے؟ حرام نہیں. آج اگر آپ 100 بھوکوں کو غربت سے نجات دلا لیں مثال کے طور پر، تو یہ آج جو باطل نظام چل رہا ہے اگلے 10 دن میں 1000 بھوکے اور پیدا کر دے گا، ہے نا. پھر آپ اور 1000 بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں جو کہ حرام نہیں. پھر یہ باطل نظام 1 مہینے بعد 1 لاکھ کھڑا کر دے گا آپ کے لیے. اس باطل نظام کو ختم کرے نا. یہ سب سے بڑی سوشل ویلفیئر ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو تاکہ لوگوں کو جینے کا حق ملے، نمبر 1. اور جب ان کو جینے کا حق ملے گا وہ خودکشی نہیں کریں گے، تب وہ اپنے رب کو پہچانیں گے، اس سے لو لگائیں گے اور اصل زندگی آخرت کی تیاری کریں گے. یہ اعتدال والی بات ہے. ورنہ بھوکے کو کھانا تو کھلا دیا، اس کے پیٹ کی آگ تو بجھا دی، جا رہا ہے وہ کفر کے اوپر، جا رہا ہے بیچارہ شرک کے اوپر.
تو جہنم کی آگ سے بچ سکے گا؟ نہیں۔ تو کیا یہ پائیدار ویلفیئر ہوئی؟ نہیں۔ پائیدار ویلفیئر یہ ہے کہ وہ آخرت کے جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اس کے لیے ادھر اس تک دین کی دعوت بھی پہنچانی اور اس کو اس ظالمانہ نظام سے نجات دلانے کی کوشش کرنا، یہ ہے پائیدار ترین خدمت خلق۔ یہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کر کے ہمیں دکھایا۔ اس طرح توجہ دلائیں کہ سب سے زیادہ حقوق جو سب سے زیادہ قریب ان کے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح اصول یہ کہ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ قریب۔ میں نے حدیث بھی تو سنائی آپ کو، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین۔ اب دنیا جہاں کے ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ باتیں ہو رہی اور بڑے اچھے ان کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے، بڑا کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بڑا اسمائل فیس کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور گھر میں جو ہے ظلم ہو رہا ہے، ماں باپ کو وقت نہیں دیا جا رہا، بیوی کے ساتھ بد کلامی ہو رہی، یہ کوئی حقوق والی بات کی جائے گی نہیں۔ تو جو الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے وہ اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے، جیسے کہ احادیث بھی آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کی جان کے درپے ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ نے اس میں ذکر کیا، تو ایسی صورت میں ان سے تعلق نہ رکھنا تعلقی کا معاملہ نہیں، جبکہ آپ نے جو صورتحال لکھی کہ وہ زہر بھی کھانے میں کر دیا کرتی ہیں یا کر دیا جائے اور جادو وغیرہ کا معاملہ، ٹھیک ہے، اپنی جان بچانا بھی جان کا حق ہے، تو اس صورت میں ان سے تعلق نہ رکھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے 6.5 ارب انسانوں سے تعلق آپ کا میرا نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ پڑوس میں بھی یہ معاملہ ہے کہ پڑوس کی تو پورا محلہ میرا پڑوسی ہے، لیکن جس حد تک میرے بس میں ممکن ہے میں ان کے ساتھ تعلق کا معاملہ کروں گا۔ قطع تعلق یہ ہوتی ہے کہ حق تو بنتا ہے اس کا اور وہ اقرب بھی ہے، میرے لیے ممکن بھی ہے، لیکن میں بات نہ کروں۔ قطع تعلقی یہ بنتی ہے، قطع تعلقی یہ نہیں ہے کہ کوئی میری جان کے درپے ہو گیا اور اب میں اس کے ساتھ مل جول نہ رکھوں، یہ قطع تعلقی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ تو یہ کہ شخص میری جان کے درپے ہو گیا تو اب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ قطع تعلقی میں شامل نہیں ہوگا۔ آخری سوال جی کس کا ہے؟ سمجھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں وجہ کیا بن رہی کہ داماد کیوں بدتمیزی کرنے پر آگے صاف ستھرے سے، ان وجوہات کا بھی تو ازالہ ہو، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی، اگر میں خود کہوں نا میرا حق ادا کرو، تو بات بنتی نہیں ہے، کسی اور ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرنا وہ زیادہ بہتر بات ہوگی۔ اور ایک اور بات بھی سمجھیے، ماحول اور معاشرہ آج ہمارا دین کی تعلیم سے ہے دور۔ ابھی جب ہم نے دین کی باتیں سمجھی تو بہت اچھی لگی، جب ماحول میں اتریں گے تو لوگ بڑے برے لگیں گے تو سنتے نہیں ہیں۔ تو قصور یہ بنا کہ ہم نے ماحول میں دین کی تعلیم کو عام نہیں کیا، خوف خدا لوگوں میں نہیں ہے، خوف آخرت لوگوں میں نہیں۔ تو جب اس پائیدار کام کو ہم لے کر چلیں گے، ہمارے داماد وہ اللہ والے ہوں، ہمارے داماد وہ جن تک ہم اللہ کے دین کی بات پہنچا رہے ہوں، ہمارے ساس سسر یا سالے وہ جن تک ہم اللہ کے دین کی بات پہنچا رہے ہوں، ہمارے والدین ہمارے بہن بھائی وہ جن تک ہم اللہ کے دین کی بات پہنچا رہے ہوں، عام حالات کے اندر ان کی دلجوئی کے لیے، یہ نہیں کیونکہ اب میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تو اب میں اس کو دین سکھاؤں، نہیں نہیں نہیں، دلجوئی کے ساتھ عام حالات میں جب تعلیم عام ہوگی تو انشاءاللہ وہ خوف خدا، خوف آخرت پیدا ہوگا اور ان رویوں میں بہتری انشاءاللہ آ سکے گی۔ اور آخری بات، اس ساری کوشش میں کوئی تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم شامل نہ ہو۔ اللہ کھڑا کر دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ظالموں کو، مجرمین کو ہدایت دی، تو ہمارا تو ہمارا اپنا ہی ہے نا، اللہ اس کو بھی ہدایت دے سکتا ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب آپ لوگوں کا چائے کا وقفہ ہے، اس کے بعد اگلی کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔